وَبِتَرْكِ أَحَدِهِمَا بَعْدَمَا خُذِيَ لَهُمَا لَمْ يَأْخُذِ الْآخَرُ كُلَّهُ وَهُوَ لِلسَّابِقِ إِنْ أَرَّخَا أَيْ ذَكَرَا لِلشِّرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ تَارِخًا۔ اچھا مولانا، ہم نے باب شروع کیا تھا، دو آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں بھائی، جس کی مختلف صورتیں بنتی تھیں کہ ان میں سے کوئی ایک قابض ہوگا یا قابض، یا دونوں کوئی ایک قابض ہوگا اس چیز پر، یا دونوں قابض ہوں گے، یا کوئی بھی اس پر قابض نہیں ہوگا وغیرہ صورتیں چل رہی تھیں بھائی۔ گزشتہ سبق کے آخر میں آپ نے پڑھا تھا فَإِن بَرْهَنَا عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ مِّن ذِي الْيَدِ فَلِكُلٍّ نِصْفُهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ تَرْكُهُ۔ میں نے بتلایا تھا ایک ہے ذُوالْیَد، ذُوالْیَد کس کو کہتے ہیں؟ قابض، صاحب قبضہ جو ہے، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں جس کا قبضہ نہ ہو؟ خارج، اس کے لیے خارج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فَإِن بَرْهَنَا عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ مِّن ذِي الْيَدِ، اگر دو خارج نے بینہ قائم کیے، دو آدمی ہیں، ان کی قبضے میں چیز نہیں ہے، کسی تیسرے کے قبضے میں ہے، ان دونوں نے بینہ قائم کر دی عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ، اس چیز کے خریدنے پر، مِن ذِي الْيَدِ، کس سے خریدنے پہ؟ قبضے والے سے۔ کہتے تو فَلِكُلٍّ نِصْفُهُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہوگا؟ اس چیز کا نصف ہوگا، بنصف الثمن، کتنے کے بدلے؟ نصف ثمن کے بدلے، او ترکہ، یا اس کو چھوڑنا۔ صورت یہ تھی مولانا، زید کے پاس ایک گاڑی ہے، عمر اور بکر دو خارج ہیں، انہوں نے دعویٰ کر دیا، بکر کہتا ہے گاڑی میری، عمر کہتا ہے گاڑی میری ہے، اس لیے، اور دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ زید سے گاڑی خریدی ہے بھائی، اور اس پر دونوں نے بینہ بھی قائم کر دی۔ تو آپ مولانا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ساری کی ساری گاڑی کا فیصلہ ہر ایک کے حق میں کر دیا جائے، تو لہذا مجبوراً کیا کیا جائے گا؟ دونوں کے لیے نصف کا فیصلہ کر دیا جائے گا نصف ثمن کے بدلے، اور ساتھ اختیار بھی دے دیا جائے گا بھائی، وہ تو پوری گاڑی کا مدعی تھا، اب اس کو چونکہ نصف مل رہی ہے نصف ثمن کے بدلے، تو لہذا اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو نصف ثمن کے بدلے نصف لے لے، اور چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَبِتَرْكِ أَحَدِهِمَا بَعْدَمَا، اچھا بھائی دونوں کو اختیار ہے، دونوں چاہیں تو گاڑی نصف ثمن کے بدلے لے لیں، اور چاہے تو اسے چھوڑ دیں۔ آپ ایک ان میں سے چھوڑ دیتا ہے دعویٰ، تو دوسرا پوری گاڑی لے لے گا بھائی، کیا کرے گا؟ لیکن یہ قضاء قاضی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے مولانا۔ ہاں قضاء قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں کیا ہیں؟ دعوے سے دستبردار ہونے کے لیے بھی تیار نہیں، اور تو قاضی نے کیا فیصلہ کر دیا کہ تم ہر ایک کے حق میں نصف گاڑی نصف ثمن کے بدلے ہونے کا قاضی نے فیصلہ کر دیا بھائی، سمجھ میں آیا؟ اب قاضی کے فیصلے کے بعد ایک نے چھوڑ دیا بھائی، اس کو اختیار دیا تھا نا کہ نصف ثمن کے بدلے کیا کرو، قاضی نے فیصلہ کر دیا تمہیں اختیار ہے، نصف ثمن کے بدلے نصف گاڑی لے لو یا اس کو چھوڑ دو۔ ایک نے اپنا حصہ چھوڑ دیا، قاضی فیصلہ کر چکا ہے، تو کیا اب دوسرا کل ثمن دے کر کل گاڑی لے سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، کل ثمن دے کر کل گاڑی نہیں لے، زبردستی کی جبرن کی بات ہو رہی ہے مولانا، بعد میں متفق ہو جائیں بائع اور مشتری وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس وقت وہ اب کہے نہیں جی میں تو پوری گاڑی لوں گا بھائی پورے ثمن دے کر، نہیں بھائی جبرن وہ نہیں لے سکتا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ کہتے ہیں بھائی اس کا پہلے دعویٰ کیا تھا؟ یہ گاڑی میں نے صاحب قبضہ سے، اور اس پر کیا بینہ اس نے قائم کر دی تھی؟ بینہ قائم کر دی تھی، تو اس صورت میں تو گاڑی لے سکتا تھا، لیکن جب قاضی نے فیصلہ کر دیا نصف ایک کے لیے اور نصف، تو گویا نصف کے اندر قاضی نے بے فسخ کر دی۔ آپ جب نصف کے اندر بے فسخ ہو چکی ہے تو وہ اس کو زبردستی نہیں لے سکتا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَبِتَرْكِ أَحَدِهِمَا، اور ان دونوں میں سے ایک کے چھوڑنے کے اختیار دیا گیا تھا، تو ان دونوں میں سے ایک نے چھوڑ دیا، بَعْدَمَا خُذِيَ لَهُمَا، بعد اس کے کہ ان دونوں کے لیے فیصلہ کر دیا گیا تھا، لَمْ يَأْخُذِ الْآخَرُ، دوسرا نہیں لے گا، كُلَّهُ، اس سارے کے سارے مبیع کو نہیں لے سکتا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ وجہ میں نے کیا ذکر کی؟
وہ بے کیا ہو چکی ہے نصف کے اندر؟ نصف، اس کے لیے نصف میں بے قاضی فسخ کر چکا ہے بھائی. ہاں وَهُوَ لِلسَّابِقِ، جی اب یہ الگ مسئلہ آیا بھائی. وَهُوَ لِلسَّابِقِ إِنْ أَرَّخَا، اور ارخا یعرف تاریخ کا معنی تاریخ بیان کرنا، اور اگر دونوں نے ارخا تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے تاریخ بھی ذکر کی بھائی. دونوں نے دعویٰ کیا تھا اور دونوں کے گواہوں نے کیا ذکر کر دی؟ ساتھ تاریخ شرع بھی ذکر کر دی بھائی. اچھا تو ان میں سے ایک نے مثلا تاریخ 10 شوال ذکر کی، ایک نے 10 رمضان ذکر کی، تو 10 رمضان سابق ہے تو لہذا اس کے لیے کیا کر دیا جائے گا؟ فیصلہ کر. یہ معنی ہے وَهُوَ لِلسَّابِقِ، وہ سابق کے لیے ہوگا مبیعہ ان الرخا، اگر دونوں نے کیا ذکر کی؟ تاریخ. خود معنی بتلا رہے ہیں الرخا کا معنی کیا ہے؟ اِذَّكَرَ لِلشِّرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ تَارِيخًا، ذکر کی دونوں نے ذیلیت سے خریدنے کی تاریخ بھائی. تو وہ مبیعہ سابق کے لیے ہوگا. وَلِذِي يَدٍ إِن لَّمْ يُعَرَّخَا أَوْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا. اچھا وَلِذِي يَدٍ صورت مسئلہ یہ بھائی، دونوں نے تاریخ ذکر نہیں کی بھائی، دونوں نے تاریخ ذکر نہیں کی، تو اس صورت میں وَلِذِي يَدٍ کس کے لیے ہوگا؟ صاحب قبضہ کے لیے. سمجھ میں آیا؟ دیکھو ایک ہے صاحب قبضہ، ایک ہے خارج، ان دونوں میں مقدمہ ہوا. یہ صورت ہے بھائی. وَلِلسَّابِقِ إِنْ أَرَّخَا، یہ کس کی بات چل رہی تھی؟ دو خارج کی بات چل رہی تھی. کس کی؟ دو خارج ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا تھا تیسرے، پھر ان میں سے ان دونوں خارج میں سے دونوں نے بینہ قائم کی، جس کی تاریخ مقدم ہے اس کے لیے کیا کر دیا جائے گا؟ فیصلہ بھائی. اور اگر بھائی مدعی خود صاحب قبضہ ہے اور ایک خارج ہے، صاحب قبضہ کہتا ہے یہ چیز میری ہے، اور دوسرا خارج کیا کہتا ہے یہ چیز میری ہے، اور جی سمجھ میں آیا؟ اور شراء کا دونوں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ شراء پر بینہ قائم کر دی دونوں نے، صورت وہی والی ہے. لیکن تاریخ کسی کے گواہوں نے بیان نہیں کی، یا دونوں میں سے کسی ایک کے گواہوں نے تاریخ بیان کی. دونوں صورتوں میں صاحب قبضہ اولا ہے. کون اولا ہے؟ صاحب قبضہ اولا. یہ معنی ہے. وَلِذِي يَدٍ، اور صاحب قبضہ کے لیے وہ چیز ہوگی إِن لَّمْ يُعَرَّخَا، جبکہ دونوں نے تاریخ ذکر، یعنی مدعی ایک خود ذیلیت ہے میں نے بتلایا بھائی، ایک خارج ہے، اور أَرَّخَ أَحَدُهُمَا، یہ دونوں میں سے ایک نے تاریخ ذکر کی بھائی. وَلِذِي وَقْتٍ إِن وَقَّتَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ، اور وقت ذکر، جی یہ تیسری صورت آ گئی بھائی. ابھی پہلے ذکر ہوئی صورت، دو مدعی ہیں ایک چیز کے، لیکن ان میں سے ایک صاحب قبضہ بھی ہے. اس صورت میں اگر دونوں ہی تاریخ ذکر نہ کریں یا دونوں میں سے ایک تاریخ ذکر کرے تو کون اولا ہے؟ صاحب قبضہ. لیکن اگر دونوں خارج ہیں اور اس صورت میں ایک کیا کر دیتا ہے؟ تاریخ ذکر کر دیتا ہے، تو اس صورت میں صاحب تاریخ اولا ہے. صاحب تاریخ. اور وہ صورت جس میں ایک صاحب قبضہ تھا ایک خارج، اس میں کوئی ایک تاریخ ذکر کرے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی وَلِذِي وَقْتٍ، اور وہ کس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا؟ ذی وقت، وقت والا، جو کیا ذکر کرتا ہے؟ وقت ذکر کرتا ہے. ان یا وہ مدعا بھی کس کے لیے ہوگا؟ ذی وقت، وقت بیان کرنے والے کے لیے ہوگا. ان وقت احدهما فقط، جبکہ ان دونوں میں سے صرف ایک نے وقت ذکر کیا ہو. ولا ید لهما، اس حال میں کہ ان دونوں میں سے کسی کا قبضہ بھی، دونوں میں سے کسی کا قبضہ بھی نہیں ہے، یعنی دونوں خارج ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک وقت بیان کرتا ہے. تو پھر اس صورت میں توجہ سے سننا بھائی ہے، بحث آگے بھی مسائل آئیں گے.
اگر دو مدعی ہوں وہ کسی چیز کی شراء کا دعویٰ کریں بھائی کہ یہ چیز ہم نے خریدی ہے، تیسرے کے پاس تھی وہ چیز تھی زید کے پاس، اور کس نے دعویٰ کیا؟ بکر اور عامر، اور بکر نے دعویٰ کیا کہ یہ چیز ہم نے خریدی ہے بھائی، زید سے خریدی ہے، اور دونوں کیا ذکر کرتے ہیں؟ ہاں دوبارہ دیکھو 3 صورتیں بنیں گی، 2 مدعی ہیں نا، ان دونوں میں سے ایک صورت یہ کہ ایک کیا ہوگا؟ صاحب قبضہ، دوسری صورت ہے کہ دونوں کیا ہوں گے؟ خارج ہوں گے، ٹھیک ہے، اور لیکن ایک ہی شخص سے خریدنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے زید سے خریدی، دوسرا کہتا ہے میں نے زید سے خریدی ہے۔ تیسری صورت بھائی کہ الگ الگ سے خریدنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے مثلا زید سے خریدی ہے، اور دوسرا کیا کہتا ہے میں نے خالد سے مثلا خریدی ہے، تو الگ الگ سے، تو کتنی صورتیں ہو گئیں؟ ایک کیا کہ دونوں مدعیوں میں سے ایک کو خود کیا ہو؟ صاحب قبضہ ہو، دوسری صورت کہ دونوں کیا ہو؟ خارج، لیکن کس سے خریدنے کا دعویٰ ہے؟ ایک ہی شخص سے۔ تیسری کیا صورت؟ دونوں خارج ہیں لیکن الگ الگ سے خریدنے کا دعویٰ ہے جی۔ تو بھائی اس صورت میں اگر ایک تاریخ ذکر کرتا ہے جبکہ ان میں سے ایک صاحب قبضہ ہو، تو آپ نے پڑھا کون اولا ہے؟ صاحب قبضہ اولا ہے، کیونکہ اس سے ایک تاریخ ذکر کرتا ہے تو اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ دوسرا مؤخر ہے یا پتہ نہیں چل سکتا۔ اور اگر دونوں کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی شخص سے کیا کرتے ہیں؟ خریدنے کا کرتے ہیں، اور ایک تاریخ ذکر کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر جس نے تاریخ ذکر کی وہ اولا ہوگا۔ آگے آپ کو بتلائیں گے بھیا، جس نے کیا ذکر کی؟ جب ایک ہی سے خریدنے، یہی صورت متن میں آ گئی بھائی، وَلِذِي وَقْتٍ وَقَّتَ أَحَدُهُمَا، یہ کس سے خریدنے کا دعویٰ ہے؟ ایک ہی شخص سے۔ تیسری کیا صورت ہے جی؟ الگ الگ شخصوں سے کیا کرتے ہیں؟ خریدنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کوئی ایک کیا کر دیتا ہے؟ تاریخ ذکر کہتے ہیں، پھر دونوں برابر ہیں، یہ تاریخ ذکر کرنے سے کوئی فرق، کیونکہ اس تاریخ کے ذکر کرنے سے تقدیم و تاخیر کا پتہ نہیں چل سکتا بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ مثلا ایک کیا کہتا ہے میں نے کس سے خریدی؟ زید سے، دوسرا کیا کہتا ہے میں نے کس سے خریدی؟ عامر سے خریدی مثلا بھائی، تو ہو سکتا ہے ایک نے تاریخ ذکر کر دی تو ہو سکتا ہے دوسرے نے اس سے پہلے خریدا ہو یا دوسرے نے اس سے بعد میں استعمال، یہ معنی ہے وہ جی۔ اِذَا أَرَّخَا فَالسَّابِقُ أَحَقُّ، جی متن کی شراب کر رہے ہیں، اوپر پہلی سطر کے آخر میں آیا تھا وَهُوَ لِلسَّابِقِ إِنْ أَرَّخَا، سابق کے لیے ہوگی وہ چیز، إِنْ أَرَّخَا اگر دونوں کیا کر دیں؟ تاریخ ذکر کریں، ایک کی تاریخ سابق ہے تو فیصلہ بھی یہی بات ذکر کر رہے ہیں، اذا أَرَّخَا جب دونوں تاریخ ذکر کر دیں، فَالسَّابِقُ أَحَقُّ تو سابق کیا ہے؟ زیادہ لائق ہے۔ وَإِن لَمْ يُعَرَّخَا اور اگر دونوں نے تاریخ ذکر نہ کی، اور أَرَّخَ أَحَدُهُمَا اور یا دونوں میں سے کسی ایک نے تاریخ ذکر کی، فَإِن كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا تو اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے قبضے میں ہوئی وہ چیز، فَذُو الْيَدِ أَوْلَىٰ تو صاحب قبضہ کیا ہے؟ یہ بھی متن میں آ گیا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کے قبضے میں بھی نہیں ہے، فَإِن وَقَّتَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ أَحَقُّ تو اگر ایک نے ان دونوں میں سے وقت بیان کر دیا تو وہ زیادہ حقدار ہے۔ وَإِن لَمْ يُوَقِّتْ أَحَدُهُمَا اور اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی وقت بیان نہیں کیا، فَقَدْ مَرَّ تو یہ بات گزر چکی ہے، أَنَّ لِكُلٍّ نِصْفَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ تَرْكَهُ کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ نصف چیز ہوگی نصف ثمن کے بدلے، أَوْ تَرْكَهُ یا اس کا چھوڑنا اختیار ہے، جیسے اوپر متن میں گزر گیا بھائی۔ سورج سمجھ میں آئی بھائی جی جی
بھئی دیکھو جب ایک ہی سے خریدنے کا دعویٰ کر رہے ہیں دو شخص، دونوں خارج ہیں، اور کس سے دعویٰ کر رہے ہیں خریدنے کا؟ مثلا زید سے خریدنے کا، اور دونوں میں سے کیا ذکر کرتا ہے؟ ایک شخص تاریخ ذکر کرتا ہے، تو یاد رکھو جو تاریخ ذکر کرتا ہے اس کو مقدم شمار کیا جاتا ہے۔ جو کیا ذکر کرتا ہے؟ بھئی میں نے کہا میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے یہ چیز زید سے خریدی ہے، کس تاریخ کو؟ 10 رمضان کو۔ میرے ساتھ ایک اور شخص بھی اس چیز کا مدعی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے یہ چیز زید سے خریدی ہے، لیکن اس نے تاریخ ذکر نہیں کی۔ تو یاد رکھو میں بھی شراء کا مدعی لیکن میں تاریخ ذکر کر رہا ہوں، وہ بھی شراء کا مدعی لیکن اس نے تاریخ ذکر نہیں کی۔ اور شراء ایک امر حادث ہے۔ شراء کیا ہے؟ ایک نیا پیش آنے والا معاملہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو شراء امر حادث ہے، اور یاد رکھو الامر الحادث یضاف الی اقرب الاوقات، جو امر حادث ہوتا ہے اس کی نسبت قریب ترین وقت کی طرف کی جاتی ہے۔ یقیناً یہ کب پیش آیا ہوگا؟ اب یہ بھی قریب میں پیش آیا ہوگا بھائی۔ امر حادث کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ ضابطہ ہے اصول فقہ کا، یاد رکھو کیا؟ الامر الحادث یضاف الی اقرب الاوقات، اب کہ امر حادث جو ہوتا ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے قریب ترین وقت کی طرف، بھائی کہ ابھی یہ ہوا ہوگا۔ تو جس نے تاریخ ذکر نہیں کی اس کی بیعت ہوئے ابھی کے بعد کی بات ہے، اور جس نے تاریخ ذکر کی وہ مقدم ہے، اور جو مقدم ہوگا اس کے لیے کیا کر دیا جائے گا؟ جب ایک ہی شخص نے مدعی دونوں ایک، تو یوں صورت ہوئی گویا پہلے میں نے خریدا ہے کس سے؟ بھائی میں نے کیا تاریخ ذکر کی؟ 10، دوسرے نے کوئی تاریخ ذکر نہیں کی، معلوم ہوا میں نے 10 رمضان کو خریدا اور یہ دوسرے نے فی الحال خریدا۔ کیا خریدا؟ فی الحال۔ تو جب میں نے 10 رمضان کو خرید لیا تھا تو مالک میں تھا، تو اس کو مجھ سے خریدنے پر بینہ پیش کرنی چاہیے، زید سے خریدنے پر بینہ آپ قبول۔ اب سمجھ میں آئے گا علت؟ تو گویا جس نے تاریخ ذکر کی اس کے لیے تو اس کی تاریخ سے بیع ثابت ہے، اور دوسرے کے قریب ترین وقت میں ثابت ہے، تو ثابت کون ہوا؟ تاریخ ذکر کرنے والا، لہذا اس کے لیے فیصلہ ہوگا۔ وَالشِّرَاءُ أَحَقُّ مِنْ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ مَعَ قَبْضٍ، اور شراء زیادہ لائق ہے ہبہ سے اور صدقہ مع قبض سے۔ بھئی ہبہ، اب وہ اسباب ذکر کر رہے ہیں بھئی، بتلایا تھا کہ کچھ اسباب قوی ہیں بھئی ملک میں کبھی سبب ذکر کرے گئے، گواہ سبب ذکر کریں گے یا سبب ذکر ایک مطلق کہیں گے یہ اس چیز کا مالک ہے، یا ساتھ کبھی سبب ذکر کریں گے اس نے یہ چیز زید سے خریدی ہے بھئی، تو سبب بھی ساتھ ذکر کر دیا۔ اور تو جو ملک سبب کے ساتھ ہو وہ اولا ہے، کس سے؟ ملک مطلق سے، یہ آپ رابطہ پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر اسباب کے اندر کچھ اسباب قوی تھے، کچھ اسباب ضعیف، یہ آپ نے پڑھا تھا۔ ان میں نے آپ کو بتایا تھا شراء سبب قوی ہے، جبکہ ہبہ یہ سبب ضعیف ہے۔ اسی طرح صدقہ یہ بھی کیا ہے؟ سبب۔ بھئی کیوں یہ ہبہ اور صدقہ کیوں سبب ضعیف ہیں اور شراء کیوں سبب قوی ہے؟ وجہ یہ مولانا کہ شراء عقد معاوضہ ہے، ایک اس عقد معاوضہ، تو یہ سبب قوی، ایک چیز کے آپ ویسے نہیں مالک بن گئے بلکہ آپ کو بھی بدلے میں کوئی چیز دینا پڑی، تو کوئی چیز دے کر اب آپ اس چیز کے مالک بنے، تو معلوم ہوا سبب کیا ہے؟ قوی ملک حاصل ہوئی ہے آپ کو۔ دوسری، شراء کے اندر عقد ہوتے ہی انسان کیا بن جاتا ہے؟ چیز کا مالک بن جاتا ہے، جبکہ ہبہ عقد معاوضہ نہیں۔ دوسری وجہ کہ ہبہ کے اندر اور صدقہ کے اندر ہبہ اور صدقہ کرتے ہی دوسرا اس کا مالک نہیں بنتا جب تک اس کا قبضہ نہ آ جائے، جب تک قبضہ۔ تو دیکھو شراء کے اندر شراء عقد معاوضہ ہے اور ہبہ اور صدقہ عقد معاوضہ، اس لیے شراء قوی۔ نیز شراء کے اندر عقد ہوتے ہی انسان کیا بن جاتا ہے؟ مالک، لیکن ہبہ اور صدقہ کے اندر فوراً مالک جب تک کہ قبضہ نہ ہو جائے، تو وہ تو قبضے کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا ہبہ اور صدقہ بھائی۔ اسی لیے کہا وَالشِّرَاءُ أَحَقُّ مِنْ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ مَعَ قَبْضٍ، ہبہ صدقہ کے ساتھ کیا ذکر کیا بھائی؟
قبضہ بھی ذکر کیے کیونکہ قبضے کے بغیر تو یہ تام ہی نہیں ہے. تو ہبہ مع القبض ہو یا صدقہ مع القبض ہو، اور ایک دوسری طرف کیا ہے شرا. تو ایک کے گواہ بینہ پیش کر رہے ہیں کس چیز پر؟ شرا پر، کہ ہمارے مدعی نے اس چیز کو خریدا ہے. دوسرے کے گواہ کس چیز پر بینہ پیش کر رہے ہیں؟ ہبہ مع القبض پر یا صدقہ مع کہ زید نے یہ چیز، مثلا بھائی ایک کے گواہوں نے گواہی دی کہ ہمارے اس مدعی نے یہ چیز زید سے خریدی ہے. دوسرے کے گواہوں نے گواہی دی کہ زید نے اس کو یہ ہبہ کی ہے مولانا. تو اب کس کی بینہ اولا؟ شرا. یا ایک نے بینہ قائم کی شرا پر اور دوسرے نے بینہ کس پر قائم کی؟ صدقہ مع القبض پر. تو بینہ شرا والے کی اولا ہے. اے قال احدهما اشتریته من زید، دونوں میں سے ایک نے کہا میں نے اس کو زید سے خریدا ہے. وقال الاخر وهب لي زید، دوسرے نے کہا کہ مجھے زید نے ہبہ کیا ہے. وقبضته، اور میں نے اس پر قبضہ کیا ہے. او تصدق علی زید وقبضته، یا صدقہ کیا ہے مجھ پر زید نے اور میں نے اس پر قبضہ کیا ہے. فبرہنا، تو دونوں نے بینہ قائم کر دی. فمدعی الشراء احق، تو شراء کا مدعی جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے. والشراء والمہر سواء، بھائی شراء اور مہر برابر ہیں مولانا. صورت مسئلہ یہ بھائی ایک گاڑی ہے دوسرے شخص کے پاس، بھائی ایک نے بینہ قائم کر دی. مثلا عامر کے پاس ایک گاڑی ہے، ایک شخص نے بینہ قائم کر دی کہ یہ گاڑی عامر نے مجھے بیچی ہے. اور دوسری ایک عورت مدعیہ ہے، اس نے بینہ قائم کر دی کہ عامر نے یہ گاڑی مجھے بطور مہر کے دی تھی، میرے ساتھ نکاح کیا تھا اور یہ گاڑی بطور مہر کے مجھے دی ہے. تو اب ایک طرف شراء کا دعویٰ ایک طرف مہر کا دعویٰ، کہتے ہیں دونوں برابر ہیں. بھائی دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. اب یہاں کسی کو ترجیح نہیں کیونکہ دونوں عقد معاوضہ ہیں مولانا. وَرَهْنٌ مَعَ قَبْضٍ أَحَقُّ مِنْ هِبَةٍ مَعَهُ أي مَعَ الْقَبْضِ. بھائی اور رہن مع قبض کے یہ زیادہ لائق ہے. من ہبۃ معه أي مع قبض، ہبہ مع قبض. ایک طرف ہے دعویٰ کس کا؟ رہن مع قبض کا. دوسری طرف دعویٰ کس کا ہے؟ بینہ ایک طرف ہے رہن مع قبض پر اور دوسری طرف ہبہ مع القبض پر. بھائی تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ رہن کو. بھائی رہن کو. بھائی سمجھ میں آئی؟ اور یہ استحساناً مولانا، اگرچہ قیاس میں ہبہ کو ترجیح دینی چاہیے اس لیے کہ ہبہ کے اندر دوسرا مالک بن جاتا ہے چیز کا جس کو چیز ہبہ کی، اور رہن کے اندر تو دوسرا مالک نہیں بنتا. لیکن استحساناً رہن کو ترجیح دی بھائی اس لیے کہ رہن کے اندر جو چیز مقبوض ہوتی ہے وہ مضمون ہوتی ہے، اس کا زمان آیا کرتا ہے. جبکہ ہبہ کے اندر جو چیز دی جائے مقبوض وہ مضمون نہیں ہوتی، اور عقد زمان اقوی ہوتا ہے. عقد زمان قوی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو استحساناً رہن کو ترجیح ہے. فَإِن بَرْهَنَ خَارِجَانِ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ. جی اب بھائی کئی تاریخ ذکر کریں گے تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ 3 صورتیں ذکر کر رہے ہیں بھائی. فَإِن بَرْهَنَ خَارِجَانِ، اگر بینہ قائم کر دی. کس نے بینہ قائم کی بھائی؟ 2 خارج نے. عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ، کس پر بھائی؟ ملک مطلق پر، لیکن تاریخ ذکر کر دی بھائی. فلاں تاریخ سے ہمارا مدعی اس چیز کا مالک ہے، سبب نہیں ذکر کیا بھائی. 2 گواہوں نے گواہی دی اور کیا ذکر کیا؟ فلاں تاریخ سے ہمارا. جی تو دونوں خارج ہیں بھائی. تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ دونوں نے تاریخ ذکر کی. کہتے ہیں بھائی جس کی تاریخ مقدم ہوگی اس کو. ایک نے کیا کہا؟ ہمارا مدعی کب سے مالک ہے اس چیز کا؟ 10 شوال سے. دوسرے نے کیا کہا؟ 10 رمضان سے. تو مقدم کون ہوا؟ رمضان مقدم، تو اس کو ترجیح دی جائے گی. اور شراء مؤرخ من واحد، یا شراء مؤرخ پر بینہ قائم کی بھائی ایک ہی شخص سے. دیکھا یہ ضروری ہے قید. کس سے؟ زید بھی بینہ قائم کر رہا ہے
کہ یہ گاڑی میں نے کس سے خریدی ہے؟ خالد سے. عامر بھی بینہ قائم کر رہا ہے کہ یہ گاڑی کس سے خریدی؟ خالد سے خرید. تو شراء پر بینہ قائم کر رہے ہیں اور شراء کے ساتھ کیا ذکر کر رہے ہیں دونوں کے گواہ؟ تاریخ بھی ذکر کر رہے ہیں. اور کس سے خریدنے کا دعویٰ ہے؟ ایک ہی شخص سے. تو اس صورت میں جس کی تاریخ مقدم ہوگی اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو ترجیح دی جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ دوسری صورت کی. او خارج علی ملک مؤرخ وذو ید علی ملک اقدم. یا مولانا تیسری صورت خارج بینہ قائم کرتا ہے کس پر؟ ملک بیان کرتا ہے ملک مؤرخ. اس کے گواہ گواہی دیتے ہیں قاضی صاحب یہ ہمارا مدعی 10 رمضان سے اس چیز کا مالک ہے. وذو ید علی ملک اقدم منہ. اور صاحب قبضہ بھی بینہ قائم کرتا ہے کس پر؟ ایسے ملک پر جو سے مقدم ہے کہ وہ اس کے صاحب قبضہ کے گواہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا مدعی کب سے مالک ہے اس کا؟ اس سے پہلے کی تاریخ ذکر کر دیتے ہیں. کہتے ہیں فالسابق احق. ان تینوں صورتوں میں ایک پہلی صورت کیا تھی؟ خارجان علی ملک مؤرخ. دوسری صورت او شراء مؤرخ میں واحد. تیسری صورت خارج علی ملک مؤرخ وذو ید علی ملک اقدم فالسابق احق. ان تینوں صورتوں میں جو سابق ہوگا جس کی تاریخ مقدم ہوگی وہ زیادہ حقدار ہے. صورتیں سمجھ میں آگئے. وَإِن بَرْهَنَا عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ. اور اگر دونوں نے بینہ قائم کر دی کس پر؟ جی دو خارج ہیں انہوں نے بینہ قائم کر دی عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ. کس چیز پر؟ کسی چیز کے خریدنے پر. متفقن تاریخہما. ان دونوں کی تاریخ کیا ہے؟ ایک نے گواہوں نے کہا 10 رمضان کو خریدی ہے. دوسرے کے گواہوں نے بھی کیا کہا؟ 10 رمضان کو یہ چیز اس نے خریدی ہے. من آخر. کس سے؟ دوسرے سے. یعنی الگ الگ باعث ذکر کیے. ایک کے گواہوں نے کیا کہا؟ اس نے یہ چیز کس سے خریدی ہے 10 رمضان کو؟ عامر سے. دوسرے کے گواہوں نے کیا کہا؟ 10 رمضان کو یہ چیز اس نے کس سے خریدی ہے؟ زید سے خریدی ہے مثلا. تو کہتے ہیں آگے آ رہا ہے مولانا تو دونوں برابر ہیں. دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. یا دونوں میں سے کوئی ایک تاریخ ذکر کرتا ہے. دو خارج ہیں اور کیا کیا انہوں نے؟ دونوں نے ایک ہی تاریخ ذکر کر دی یا دونوں میں سے ایک نے تاریخ ذکر کر دی لیکن کس سے خرید رہے ہیں؟ ایک ہی شخصی الگ الگ سے؟ الگ الگ سے. بھائی جب الگ الگ سے خرید رہے ہیں تو دونوں برابر ہیں. کوئی ایک تاریخ ذکر کر دے تو دوسرے کا مؤخر ہونا لازم نہیں آتا بھائی. یا دونوں کیا کر دیں؟ ایک ہی تاریخ ذکر کر دیں تو اس میں تو ظاہری بات ہے جب دونوں ایک تاریخ ذکر کر رہے ہیں تو کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی. یا دونوں میں سے کسی صرف ایک کیا کر رہا ہے؟ تاریخ ذکر کر رہا ہے لیکن بائے دونوں کے کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. تو پھر اس صورت میں بھی تقدیم و تاخیر کا پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ بائے دونوں کے کیا ہیں؟ ایک ہی بائے ہوتا تو وہ ضابطہ لگ جاتا. کون سا؟ الامر الحادث یضاف الی اقرب الاوقات. بھائی ایک ہی سے ہیں تو دونوں میں سے ایک کی تاریخ ہے ایک کی نہیں ہے تو لازمی بات پہ وہ ضابطہ لگ جائے گا. لیکن یہاں دونوں کے بائے کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں لہذا یہاں یہ ضابطہ نہیں لگے گا. یہ معنی وَإِن بَرْهَنَا عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ. بھئی اگر دونوں نے بینہ قائم کر دی کسی چیز کے خریدنے پر متفقن تاریخہما. بھئی کہ جس کی تاریخ کیا ہے؟ ان دونوں کی تاریخ متفق ہے. من آخر. کس سے بھئی؟ دوسرے سے. اے قال احدهما اشتریته من زید. دونوں میں سے کہتا ہے میں نے زید سے خریدی ہے. وقال الاخر. دوسرا کہتا ہے اشتریته من عامر. میں نے کس سے خریدی ہے؟ عامر سے خریدی ہے. وذکر تاریخا. اور دونوں نے تاریخ ذکر کی. تاریخا واحدا. ایک ہی تاریخ ذکر کی. او وقت احدهما. بھئی او لفظ ہے بھئی. او وقت احدهما فقط. یا دونوں میں سے
صرف ایک نے تاریخ ذکر کر دی، استویا، یہ جزا آ گئی دونوں کی بھائی، دونوں کی تاریخ اگر متفق تھی تب بھی، یہ دونوں میں سے ایک نے وقت ذکر کیا تو بھی دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ حاصل کلام بتلا رہے ہیں، دیکھو بھائی، فالحاصل، حاصل کلام یہ انہو اذا وقت احدہما فقط، جب دونوں میں سے صرف ایک نے کیا ذکر کیا ہے؟ وقت ذکر کیا ہے۔ وَتَلَقَّيَا مِنْ وَاحِدٍ، تلقہ کا معنی میں نے بتلایا تھا بھائی، ملک حاصل ہونا، پانا کسی چیز کا۔ بھائی دیکھو، جس سے چیز مثلا ایک کہتا ہے میں نے یہ چیز کس سے خریدی ہے؟ زید سے، تو گویا اس کا دعویٰ یہ ہے یہ چیز اس سے زید سے حاصل ہوئی ہے۔ تلقی کس سے ہوئی ہے؟ زید سے۔ تلقی کا معنی پانا۔ فالحاصل کلام یہ ہے انہو اذا وقت احدہما فقط، جب دونوں میں سے صرف ایک وقت بیان کرے، وَتَلَقَّيَا مِنْ وَاحِدٍ، اور دونوں کیا کر رہے ہیں؟ پا رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں ملکیت کو، من واحد، ایک ہی شخص سے، وقت ایک بیان کر رہا ہے اور پا رہے ہیں ایک آدمی سے، فَصَاحِبُ الْوَقْتِ أَحَقُّ، صاحب وقت کیا ہے؟ احق ہے، کیونکہ معلوم وہ مقدم ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ وہاں ذاتہ لگے گا، الامر الحادث یضاف الی اقرب الاوقات، مؤخر ہے۔ وَإِن تَلَقَّيَا مِنْ اثْنَيْنِ، اور اگر دونوں پا رہے ہیں کس سے؟ دو آدمیوں سے، ایک کہتا ہے میں نے زید سے خریدی، دوسرا کہہ رہا ہے عامر سے، فَهُمَا سَوَاءٌ، تو دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ سورج سمجھ میں آگے بھئی؟ چلیے مولانا، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔